اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین اور مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جھوٹ کے بارے میں گفتگو ہوگی انشاءاللہ کہ جھوٹ بولنا کتنا سخت گناہ ہے۔ اس میں یہ ہے کہ سورہ حج کی آیت نمبر 30 میں کہا گیا کہ بتوں کی گندگی اور جھوٹ سے بچو، یعنی شرک کو جھوٹ کے برابر قرار دیا گیا اور جھوٹ کو شرک کے برابر قرار دیا گیا۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 42 میں کہا گیا کہ حق کو باطل کا لباس نہ پہناؤ اور باطل کو حق کا لباس نہ پہناؤ۔ پھر اس کے بعد جو احادیث ہے، ریاض الصالحین میں جلد اول میں یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ ایک آدمی، مفہوم اس کا یہ ہے کہ جو سچا عمل کرتا ہے اور اس کو وہ نیکی کے راستے پہ لے جاتا ہے اور پھر وہ نیکی جنت کی طرف لے کے جاتی ہے، اور پھر اگر وہ سچ بولتا رہے تو اللہ کے ہاں صدیق لکھا جاتا ہے، اور جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے اور برائی دوزخ کی طرف جاتی ہے، اور پھر اللہ کے ہاں اگر مسلسل جھوٹ بولتا رہے تو کذاب لکھا جاتا ہے۔ پھر ایک دوسری اور حدیث ہے، یہ بخاری و مسلم کی جو میں نے پیش کی ہے۔ اس کے بعد ایک مسلم کی حدیث ہے کتاب الایمان میں، تو اس میں اس کا مفہوم یہ ہے، اس کا نمبر ہے 143۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ جو جھوٹ جو ہے یہ شرک کے برابر، یعنی جھوٹی گواہی بھی شرک ہے۔ اب یہ قرآن کے آیات اور احادیث سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جھوٹ کتنی خطرناک بیماری ہے۔ یہ سب سے بڑا روحانی کینسر ہے، لیکن ہم اس پر کوئی توجہ نہیں دیتے، اور بعض دفعہ ہم بلا وجہ بلا مقصد بھی جھوٹ بولتے رہتے ہیں، عادت بن گئی ہماری، اور اس میں بھی شامل ہوں۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ مذاق میں جھوٹ بول لیا، یہ بھی منع ہے۔ جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ، یہ بھی جھوٹ ہے۔ جھوٹا کریکٹر سرٹیفکیٹ، یہ بھی جھوٹ ہے۔ جھوٹی سفارش، یہ بھی جھوٹ ہے۔ تو بعض ایسے جھوٹ ہیں جن کو ہم جھوٹ سمجھ نہیں رہے اور وہ ہم کر رہے ہیں، اور نہ اس طرف ہم توجہ دے رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور باقی منافق کی جو 3 نشانیاں بتائی گئی قرآن حدیث میں، اس میں بھی یہ بات کی گئی کہ جھوٹ، یعنی امانت میں خیانت، وعدہ خلافی جھوٹ۔ جھوٹ برائیوں کا کیپٹن ہے اور سچ نیکیوں کا کیپٹن ہے۔ ہم اس بات کو سمجھ نہیں رہے۔ اب بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے نکلے تو آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق تھے، تو راستے میں ایک شخص ملا جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف نہیں تھا۔ تو اس نے ان سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ یہ کون صاحب ہے؟ تو اب حضرت ابو بکر جھوٹ بولنا تو نہیں چاہتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بڑی قیمتی تھی،
سارے معاملات تھے. تو آپ نے ایک ایسا جواب دیا کہ میرے ساتھ یہ جو میرا شخص ہے یہ میرا رہنما ہے، میرا گائیڈر ہے. یعنی اسے یہ بات ہو گئی کہ ایک، اور وہ آدمی چلا گیا، ٹل گئی بات. اور اس سے یہ چیز ظاہر ہوئی کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ظاہری طور پر بھی یہ میرے اس وقت راستہ دکھا رہے ہیں مجھے، اور باطنی طور پر بھی یہ میرا رہنما ہے. تو لہذا وہ وہاں بھی جہاں کہ اشد ضرورت تھی احتیاط سے کام لیا گیا. لیکن اگر ایسی کوئی خاص ضرورت ہوتی جہاں کہ کسی کو اپنی بے گناہی میں جان بچانی ہو تو وہاں اس کی اجازت بھی ہوتی ہے. تو اس لیے گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آج جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں یہ عام چیزیں ہیں جن کو سمجھا نہیں جا رہا، روز مرہ کی عام چیزیں. بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولو. ایک عورت اپنے بچے کو اشارے سے بلا رہی تھی تو اس نے کہا آؤ میں تمہیں کھجور دوں گی. یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس سے کہ کیا واقعی تمہارے پاس کھجور ہے؟ اس نے کہا ہاں. تو آپ نے کہا اگر نہ ہوتی تو یہ بھی جھوٹ ہوتا. یعنی بچے کو بہلانے کے لیے بھی جو بات غلط کی جائے گی جھوٹ ہوگی. اس لیے یہ تو ساری چیزیں احادیث میں موجود ہیں، علماء اس کو بہت بہتر طور سے سمجھتے ہیں. اور میں نے جتنی باتیں کی ہیں، یہ میڈیکل سرٹیفکیٹ کی، کریکٹر سرٹیفکیٹ کی، سفارش کی، یہ سب علماء دین کہتے ہیں، یہ ان کی باتیں ہیں. ایسا گزارش یہ ہے کہ اگر ہم جھوٹ کو اپنی زندگی سے نکال دیں. ترمذی کی ایک حدیث ہے امام حسن سے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم جھوٹ بولو گے تو شک میں رہو گے، سچائی تمہیں اطمینان دے دے گی. تو اگر ہم سکون چاہتے ہیں، اگر اطمینان چاہتے ہیں تو پھر ہمیں سچ کا راستہ اپنانا پڑے گا. جھوٹ سراسر آدمی کو خراب کرتا ہے روحانی طور پہ اور وہاں بھی، اور اس کے بعد اس کا سکون بھی برباد ہو جاتا ہے. اور آپ دیکھیں ظاہری طور پہ جو مثالیں اس وقت موجود ہیں، جتنے بھی ملک بہت زیادہ ترقی پر ہیں، عروج پر ہیں، ان میں ایک بات بڑی کامن ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے، حالانکہ مسلمان بھی نہیں ہیں زیادہ تر، اور پھر ملاوٹ نہیں کرتے. یہ ساری چیزیں کسی قوم کو اوپر لے جاتا ہے سچ، حق، اور قوم کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، نیست و نابود کر دیتا ہے، نیچے لے جاتا ہے باطل اور جھوٹ. اس لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے جو بات بھی ہم نے کرنی ہے وہ ہمیشہ سچی کرنی چاہیے یا خاموش رہنا چاہیے. چونکہ اگر ہم مسلمان ہیں، ہمارا اللہ کی کتاب پر ایمان ہے، احادیث کو بھی ہم مانتے ہیں، ان ساری چیزوں کو، اور جو میں نے گزارشات کی ہیں وہ ساری قرآن حدیث سے کی ہیں. اس لیے میرے خیال میں ہمیں اس طرف آنا چاہیے جہاں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دیکھنا چاہتے ہیں. آپ کی اتباع اور آپ کی سنت میں جو سب سے بڑا اصول ہے وہ سچ ہے، وہ دیانتداری ہے. اس کے بعد یہ چیز ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، سب کو پتہ ہے. ہر شخص اس کائنات کا، ہر آدمی، اس کا اس بات پر اتفاق ہے کہ موت آنی ہے اور اس کا پتہ بھی نہیں کب آنی ہے. ایک بات پر سارے انسان متفق ہیں. تو اس لیے جانا تو ہے، تو اس زندگی کو جو مختصر ہے، چاہے جتنی لمبی بھی ہو، اس کو آراستہ کرنا چاہیے،
تو آراستہ ہم اتباع رسول سے اور سنت رسول سے ہوں گے، مرشد ازلی کے پیچھے چلیں گے تو ہمیں ساری ہدایت اور نور ملے گا، روشنی ملے گی۔ باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ آئندہ جمعرات کوشش ہماری یہ ہے کہ آئندہ جمعرات ہم کھول دیں گے، اور باقی جو تفصیلات ہیں وہ آپ لوگوں کو بتا دی جائیں گی کہ کس طرح آنا ہے۔ ویکسینیٹڈ لوگ آئیں گے اور ماسک ضروری ہے، اور باقی جو ہے لیڈیز کے بارے میں وہ ہم ان کے گروپس بنائیں گے، پھر ان کو ٹرن بائی ٹرن وہ یہاں تشریف لایا کریں گی۔ لوگوں کے لیے بھی اس طرح کا اہتمام کیا جائے گا۔ تو انشاءاللہ اگلی جمعرات کو آپ سے ویسے بھی ملیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔